اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے آیت 79 اور 80 میں فرمایا کہ کسی انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، اس کو یہ لائق نہیں کہ پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور سیکھتے ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیت میں، پیچھے کی آیت میں، کہ انبیاء کرام اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو نبوت دیتا ہے، اللہ ان کو کتاب دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، تو ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے۔ وہ کبھی بھی انبیاء کرام کبھی بھی اتنی ساری اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد ایسا نہیں کہہ سکتے لوگوں سے کہ تم میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو انبیاء نہیں بناتا جو شرک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چنتا ہے کسی کو تو اللہ جانتا ہے کہ کون نبی بننے کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نبوت کی امانت ایسے لوگوں کو دیتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم رب والے بن جاؤ، اور وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو بنا لو رب یا انبیاء کو رب بنا لو۔ تو مطلب اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت کی کہ تم نے حضرت عیسیٰ پر یہ بات لگائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تم کو اپنے رب ہونے کا بتایا تھا، تو یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور انبیاء کرام میں ایسی نیچر کے یا ایسی فطرت کے انبیاء کرام نہیں ہوتے جو لوگوں کو شرک کی طرف بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں، جو کہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے وقت سے بات ہوئی اور ان کے غلط عقائد ان کو بتائے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام، اب آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہوتا ہے جب ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، تو ان سے کیا وعدہ لیا جاتا ہے، اور پھر ان کو جو کتابیں دی جاتی ہیں، ان کو جو تعلیمات لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے، ان تعلیمات میں بھی ان کے فالوورز کو، ان کی امت کے ساتھ وہی وعدہ لیا جاتا ہے جو انبیاء کرام سے لیا جاتا ہے۔ وہ وعدہ کون سا ہے یہ آج کی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 81، آج کا لیسن آیت 81 ہے۔ تو 81 میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذْ، اور جب، اخذا، لیا، اللہ نے، میثاق، النبیین، نبیوں سے، لما، البتہ، جو، آتیتکم، میری آواز آ رہی ہے نورین؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے اصل میں کیا وعدہ لیا ہوتا ہے اور انبیاء کے فالوور سے کیا وعدہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذا، لیا، اللہ نے، میثاقا، پختہ عہد، النبیین، انبیاء کرام سے، النبی اس کی واحد ہے اور نبیین جمع ہے، لما، البتہ، جو،
आतैतुकुम, आतैतु میں نے دیا، کم تم کو، جو میں نے تم کو دیا، من سے، کتابن کتاب میں سے، وحکمتن اور حکمت میں سے، ثم پھر، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے، جو معاکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو کتاب اور جو حکمت کی باتیں جو اللہ نے انبیاء کو دی، تو اس کی تصدیق کرنے والا جب دوسرا نبی آئے تو تم کیا کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ یہاں پر تاکید ہے، دو تاکید ہے، لام تاکید، نون پر شد، یہ دو تاکیدیں یہاں پر جمع ہوئی، یعنی کہ بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس رسول پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور لا البتہ، تنصرو تم مدد کرو گے، نون شد ہے، تم ضرور مدد کرو گے اس کی، اس نبی کی۔ اس کا کیا مفہوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ بات بتائی کہ جب کوئی اور نبی آئے اگر تمہاری زندگی میں یا تمہارے بعد، تو تم کو اگر تمہاری زندگی میں آئے تو انبیاء کو کیا کرنا ہے کہ اس نبی کو سچا نبی مان کر پھر خود اس آنے والے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کو پیغام دیا، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بھی ہوا کہ جیسے انبیاء کرام ایک زمانے میں ایک سے زیادہ نبی بھی موجود تھے، تو جب دوسرا نبی آیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اور نئی چیزوں کے ساتھ بھیجا، کچھ اور اصلاح کے پہلوؤں کو اور اجاگر کیا اور بھیجا، لیکن اوریجنل میسج سب کا ایک ہی ہوتا تھا کہ تم اگر، جو انبیاء کرام سے کہا گیا کہ جب تم پہچان لو کہ یہ نبی وہی پیغام لے کے آیا ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، تو پھر کیا کرو کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کو مان لو، اور اور اس کی مدد کرو، پھر اس کے ساتھ اس کے اس پیغام کو جو اللہ نے بھیجا اس کے ذریعے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرو۔ تو قالا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا انبیاء سے، کیا اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم اور کیا تم لیتے ہو، علی اس پر، ذالکم اس عہد پر، لَتَنْصُرُنَّهُمْ البتہ تم ضرور مدد کرو گے ان کی۔ قالا فرمایا اللہ نے، اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم اور تم لیتے ہو، علی اس بات پر، ذالکم اسری انشاءاللہ میرا عہد، اسری جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، ٹھیک ہے، تو بوجھ، چونکہ ذمہ داری بھی، عہد بھی ایک بوجھ ہوتا ہے نا، ایک عہد جب انسان کسی سے پکا وعدہ کرتا ہے اللہ کی قسم کھا کر، تو وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے ایسے عہد کو اسری کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہاں میثاق کا بھی مطلب اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام سے وعدہ کرنا، یہ میثاق کہتے ہیں اس کو، یعنی پکا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے۔ قالو انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کیا ہم نے، قالا فرمایا اللہ نے، فاشہدو پس گواہ رہو، وَأَنَا اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، پہلی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور انبیاء کرام کو بھی یہ تاکید کی کہ جب وقتاً فوقاً جب دوسرا نبی آئے تمہاری موجودگی میں، تو تم کو اس کو ماننا ہے، اور اس کی مدد کرنا ہے، اور اس کے مشن میں، اور تم کو ایمان لانا ہے۔ اب جب انبیاء سے اقرار کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی امتوں سے بھی اقرار ہوا، کیونکہ جب کوئی انسان، جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے ہر بات جو آپ سے کہی گئی وہ ہمیں بھی اس میں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ نہیں کہ جب بعض اوقات اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، کلام کا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم کو اس پر کچھ نہیں کرنا، چونکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے اور ہم پر اطاعت لازم ہے انبیاء کی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے ہی ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ پچھلی امتوں سے، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات میں یہودیوں سے یہ پہلے وعدہ لیا گیا کہ جب بھی کوئی اور نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے. یہاں پر نبی کے دو معنی کیے گئے ہیں. کچھ نے کہا کہ اس سے مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، رسول مصدقن. تو کچھ نے یہ کہا کہ ہر نبی سے یہ کہا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری موجودگی میں آئے، اور ان کی امتوں سے بھی کہا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے، جب ان کی نبوت تمہیں پتہ چل جائے تو تم ان پر ایمان لے آنا اور ان کے مشن میں مدد کرنا. تو ایک معنی یہ لیا گیا. ایک معنی لیا گیا کہ ہر رسول سے، کوئی بھی آنے والے رسول پر ایمان لانا لازمی کیا اللہ نے، اور اس کی اطاعت لازمی کی، اور اس کی مدد کرنا لازم کیا. تو اگر ہم یہ مطلب لے کہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا، تو اس میں خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آ جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اگر اب آج اگر کوئی اور نبی باقی ہوتا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی، تو پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے، اور وہ بھی اس آیت کے مطابق وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور آپ کے دین کی پیروی کرتے اور آپ کی مشن میں مدد کرتے. تو دونوں معنوں میں مفہوم ایک ہی نکلتا ہے کہ اب جو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ چکے، تو جتنے بھی لوگ یہودی ہیں، جتنے بھی عیسائی ہیں، اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان سب پر کیا لازمی ہے اس آیت کے ترجمے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور آپ کے مشن میں مددگار ہونا ہے، یعنی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے. تو اگر ہم یہ اس لحاظ سے سوچیں کہ ہر نبی کو کہا گیا تھا یہ، تو پھر یہودیوں نے 2 انبیاء کا انکار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، تو انہوں نے کفر کیا. اور دوسرا کفر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر کے کیا. آج کے دور میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے چاہے کوئی بھی کسی بھی پرانی اس آسمانی کتاب پر یقین رکھنے کا سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر وہ تورات اور انجیل پر لے کے بیٹھا ہو، تو اس کے لیے اس آیت کے تحت وہ اللہ کے اس عہد کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی میسج پر عمل کرنا ہے. اسی طرح کی دوسری آیت بھی آئی ہے سورہ اعراف 156-157 میں ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو نمبر 1 تقوی اختیار کریں گے، نمبر 2 زکوٰۃ دیں گے، اور نمبر 3 ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، یعنی قرآن پر ایمان لائیں گے. اور جو آیتوں پر ایمان سے اور آیتوں پر ایمان سے مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. آیتوں پر ایمان سے مطلب یہ کہ جو جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تورات پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو پھر تورات پر ایمان کا تقاضا کیا ہے، اور کوئی انجیل پر ایمان لاتا ہے تو ان دونوں کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اب اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں، ٹھیک ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور اطاعت گزار بن جائیں. اب وہ اپنے الگ دعوے نہ کریں، یہ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ.
پھر آگے اسی ابھی آیت کا ترجمہ ہی چل رہا ہے، میں نے بیچ میں تھوڑا سا مسٹیک کی تو میں نے اس کو کریکشن کیا آپ کے لیے. تو آگے ابھی ترجمہ کیا ہے کہ جو نبی ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے، اور ان پر گندگی کی چیزوں کو حرام کرتا ہے، گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پہ سے اس بوجھ اور اس پابندیوں کو دور کرتا ہے جو ان پر اب تک رہی ہے. تو جو لوگ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو عزت دی اور ان کو مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس پر اتاری گئی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب اس آیت کو میں تھوڑا سا خلاصہ کرتی ہوں، جس سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ہم انجیل اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اس نبی امی پر ایمان لائیں اور پھر اس کتاب پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ قرآن کی آیتوں پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھائے. یعنی کہ عزت، آپ کی عزت بڑھانے سے مطلب یہی ہے کہ آپ کے مشن کو مضبوط کرے، اور آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور یہ بھی ہے، اور اس کی مدد کرے. تو اور جو روشنی یعنی جو قرآن ان کے ذریعے آیا ہے ان کی پیروی کرے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اب کامیابی کا کیا بتا دیا گیا کہ کامیابی کن کو حاصل ہوگی، اور فلاح میں نے بتایا کہ فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے جو بہت محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو فلاح کس کے لیے ہے؟ اب قرآن کی روح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 157 میں نے پڑھی، اور اس آیت دونوں کے لحاظ سے کہ اب کوئی بھی اس آج کے دور میں امت مسلمہ میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں اللہ کی کتاب تورات پر ایمان لاتا ہوں، میں اس پر چلتا ہوں، میں حضرت موسیٰ کے دین پر ہوں، اور پھر وہ خود کو یہ سمجھے کہ اس نے اپنی آخرت صحیح کر لی اور اس کی آخرت میں کامیابی اس کے لیے ہے، تو وہ آج اس سے قبول نہیں ہوگا. وہ چاہے کتنے بھی اس سے اسٹرک ہو کر وہ اپنے طور سے وہ یہودیت پر اختیار کرے اور بڑا مذہبی بن کے رہے، لیکن وہ دین اس سے قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی مکمل نافرمانی ہے یہاں پر، کہ اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، اب دوسری کتابوں کو چھوڑ کے اب اس پر، حالانکہ ایمان تو رکھنا ضروری ہے ان کتابوں پر، ہم آگے آئے گا انشاءاللہ، لیکن عمل کے لیے اب جس شریعت پر ہم کو چلنا ہے وہ ہمارے لیے قرآن ہی اور قرآن اور حدیث ہی سے ہمیں پتہ چلے گا. تو اسی طرح کوئی عیسائی اگر کہتا ہے کہ میں بہت اچھا عیسائی ہوں اور میں حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں ان کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں، تو پھر وہ کیا اس کو فلاح مل جائے گی؟ نہیں، اس کو بھی فلاح نہیں ملے گی. ان دو آیتوں کی دو جگہوں پر جو آیتیں ہیں اور قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہ مفہوم ہے کہ ان کو بھی فلاح نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اصل جو اللہ کی فرما برداری اطاعت کس بات میں ہے؟ دیکھیے، بندے کو تو ایمان لانا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جب اللہ نے خود فرما دیا کہ تم کو اب اس چیز کو ماننا ہے، یہ میری فائنل بک ہے، یہ میرا آخری رسول ہے، تو بس اس کو مان لو. پھر اگر تم اڑے ہوئے ہو کہ نہیں، مجھے میرے زمانے میں جو میرے باپ دادا کو جو کتاب دی گئی، ان کے اوپر کوئی جو رسول آیا، میں بس اسی پر مانوں گا، تو پھر تم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، پھر تم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہو، اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہو، یا تم اپنے باپ دادا کے طریقے پر جمے ہوئے ہو. ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ ایک بار تورات پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، تورات کے اوراق کچھ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے تو تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے اگر لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو اس حدیث سے، اس قرآن کی آیت سے کے ذریعے ہمیں کوئی پھر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے اچھے تو ہوتے ہیں، یہ بھی عیسائی بھی اچھے ہوتے ہیں،
اور وہ بھی بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، اور یہودیوں میں سے بھی بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب ہی تو پڑھتے ہیں، تو پھر کیوں وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، کیونکہ بندے کے لیے اللہ کی اطاعت مست ہے، آخرت کی کامیابی اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے جس سے انسان جو ہے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ اللہ کی اطاعت کی جو بہت بڑی انسٹرکشن ہے کہ تمام، جب اللہ کوئی رسول بھیجو تو اس کو، ایون کوئی رسول بھی ہے تو اس کو بھی اب اس کا، جیسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے قیامت کے وقت دوبارہ، بیکاز ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے، وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے زندہ، تو جب وہ بھی آئیں گے تو وہ ایک نبی، نئے رسول بن کر نہیں آئیں گے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور اسی اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھیں؟ آج کے مسلمان کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ بات تو خیر یہ کانٹیکسٹ تو ہے یہود و نصارہ کے لیے، مگر ہمارے لیے کیا اس میں حکم ہے؟ تو دیکھیں ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس آپ کی دی ہوئی شریعت پر چلنا ہے۔ اب آج مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ اندھی تقلید، کسی بھی بعض اوقات کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، یا کسی امام کی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ کچھ بھی آ جائے ان کے سامنے، قرآن کی آیت آ جائے، چاہے صحیح حدیث آ جائے جو کہ ان کے طریقے کو غلط ثابت کرتی ہو، پھر بھی وہ ضد کر کے اسی پر اڑے رہیں گے کہ نہیں ہمارے ایمان کی تقلید ہم پر لازم ہے۔ تو وہ انسان پھر وہی طرح ہوا جس طرح سے یہود اور نصارہ نے کیا کہ وہ پکڑ کر بیٹھے اپنی کتاب پر کہ ہم تورات پر ہی لازم ہے ہم کو عمل کرنا۔ تو پھر اسی طرح سے اگر کسی امام کی بات پر آج مسلمان اڑ جاتا ہے، چاہے اس امام کی بات غلط ثابت ہو جائے، کیونکہ دیکھیں اللہ کے نیک بندے بھی غلط ہو سکتے ہیں، مسٹیکس ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ہم کو اللہ نے آنکھیں بند کر کے پورے یقین کے ساتھ جو اگر ہمیں اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمیں کسی اور کی بات پر آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرنے سے کہ لازم ہے، بس ہم جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سے علماء کو اگر دلیل دی جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، مگر ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں تو ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب آسان سامنے آسانی ہے، اللہ کا دین تم کو دیا گیا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میں قرآن میں دوسری جگہ بھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولو الامر، یعنی تمہارے اندر جو دیندار، جو دین کے علماء ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، دینی لیڈرز ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور ان لیڈرز کی بھی جو دینی مذہبی پیشوائے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ان کے اطاعت میں اگر آپس میں اختلاف دیکھو تو پھر تم دوبارہ کہاں لوٹو؟ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو، یہ صحیح دین ہے۔ اور اسی پر صحابہ کرام بھی تھے کہ آپس کے اختلافات کا فیصلہ کہاں ہوتا تھا؟ قرآن اور حدیث پر، بس اس کے علاوہ کوئی کسی انسان کو اتنی اہمیت نہیں دینی کہ بس ہم اس کی بات کے اگینسٹ ہم کیسے جائیں۔ تو یہ پھر اگر وہ کرتے ہم تو ہم اس آیت کے لحاظ سے ہم پھر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، ہم پھر اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم شخصیت پسندی کر رہے ہیں، کسی شخصیت کی اطاعت کر رہے ہیں۔ فمن، پھر جو تولا، منہ موڑ لے، بعد ذالک، اس کے یعنی کہ یہ جو کچھ اللہ نے بتا دیا آگے کہ کس طرح سے کس کی اطاعت کرنی ہے، یہ سب کچھ بتا دینے کے بعد اگر کوئی اس بات سے منہ موڑتا ہے فَأُولَٰئِکَ، تو پھر وہی لوگ ہم وہ الفاسقون، فاسق ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر فاسق کافر کے معنی میں، فسق جو ہوتا ہے نا کسی بھی گناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھ جانا، اللہ کی حدود سے نکل جانا فسق ہوتا ہے۔ تو جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے۔ لیکن فاسق کے کئی درجے ہوتے ہیں، تو کفر اور شرک بھی فسق میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، فسق میں تمام گناہ آ جاتے ہیں، چاہے کبیرہ گناہ ہے چاہے صغیرہ گناہ ہے،
کہ جہاں انسان بندہ اللہ کے حدود کو توڑتا ہے وہاں وہ فاسق کہلاتا ہے. لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص اشارہ کیا کہ اس کے بعد یہ جو کچھ بتا دیا اللہ نے اوپر، اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنے اڑا ہوا ہے کہ نہیں مجھے میرا دین میرے پاس جو ہے بس میں اس پہ چلوں گا، تو پھر وہ فاسق ہے. اور یہ فاسق کافر کے معنی میں ہے یہاں پر لیا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بس یہی دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا. اور وہی اگر سچی معنوں میں صحیح معنوں میں آج مسلمان اس طرح سے یقین کریں اور کوشش کریں کہ سارے کے سارے اس دین پر جم جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور صحیح علم حاصل کریں، تو پھر کوئی سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اصل پرابلم کیا ہے کہ لوگ علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، وہ آسان دین چاہتے ہیں اور آسانی ان کو وہی نظر آتی ہے جس شخصیت سے وہ متاثر ہوتے ہیں اس کی بات ماننے میں ہی ان کو آسانی لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پرابلم ہوتا ہے، پھر اسی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں غیر دین بھلا کیا بھلا غیر سوائے دین کے اللہ کے دین کے یبغون یہ چاہتے ہیں وَلَهُمْ اور اس کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اسلم تابع فرمان ہے، اللہ کے مطیع ہیں، من جو فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہے، طوعاً چاہے خوشی سے، وکرہاً چاہے ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ہے، یا یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی کہ اللہ کے واضح احکام کہ نہیں تمہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب پیروی کرنی ہے، انہی کی شریعت پر چلنا ہے، پھر بھی وہ اپنے مذہب پر جو بھی پہلے سے چلے آ رہے ہیں اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا وہ کوئی اور دین چاہ رہے ہیں؟ جو اللہ تمہیں دین دے رہا ہے وہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اگر تم کسی اور دین پر رہنا چاہ رہے ہو تو وہ پھر اللہ کا دین نہیں ہے، تم پھر اپنی مرضی کے دین پر چلنا چاہ رہے ہو. اور حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز چاہے وہ خوشی سے یا چاہے ناخوشی سے اللہ کے سامنے عاجز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا بس نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آف کورس کچھ اختیار دیا ہے، لیکن پھر انسان کو واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور یہ اللہ کا جو دیا ہوا اختیار ہے یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، یعنی کہ انسان اللہ کی حدوں کو توڑے یا اللہ کا فرما بردار بنے یا اللہ کی نافرمانی کرے. یہ جو چوائس ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ چوائس بھی صرف اسی حد تک ہے جس حد تک اللہ تمہیں مہلت دے. کیونکہ بعض اوقات انسان بہت بڑے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کرنے ہی نہیں دیتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس انسان کو گناہ نہیں ہوگا، اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کو تو ہوگا کیونکہ اس کی نیت تو پکی تھی، اس نے کوشش بھی کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی تو اللہ نے اسے عاجز کر دیا کہ وہ پوری کوشش کے باوجود بھی وہ گناہ نہ کر سکا. کیونکہ بعض اوقات اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ اس کے گناہ سے بہت سے بے گناہوں کو نقصان سے بچانا ہے یا کچھ ہے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ روک بھی دیتا ہے. تو گویا کہ انسان بھی دیکھا جائے تو اللہ ہی کے سامنے عاجز ہے. انسان یہ نہیں کہ اللہ کی حدوں سے اللہ نے اس سے چھوڑ دیا کہ حدوں سے پار ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ارادہ کرے کہ مجھے نیکی کا ارادہ کرے یا بدی کا ارادہ کرے، یا وہ اللہ کی ہدایت کو ماننے کا ارادہ کرے یا اللہ کی ہدایت سے الگ سے کوئی دین بنا لے. یہ اللہ نے اسے اختیار دے دیا ارادے کا. لیکن وہ اصل میں اس اپنے ارادے پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ وہ اس پر کر سکے گا کہ نہیں. مگر انسان کا جو امتحان ہے، انسان کی جو پکڑ ہے وہ اس کے نیت اور اس کے کوشش پر ہے کہ انسان نے کس قدر نیت کی اللہ کی حدوں کو توڑنے کی، یا کس قدر اس نے نیت کی اللہ کی اطاعت کی.
باقی ہوتا وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی ہر چیز توہن یعنی خوشی سے، اور کرہن چاہے انسان چاہے چاہے نہ چاہے، جب اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور پھر آخرت میں بھی یہ جو تھوڑا سا اختیار انسانوں کو دیا ہے، تو آخرت میں بھی ان کا لوٹنا صرف اللہ ہی کی طرف ہے، اور پھر اللہ انہیں ان کے اعمال کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کرے گا۔ تو اس چھوٹے سے اختیار میں انسان اتنا پھول جاتا ہے اور اتنا بڑا خود کو مان لیتا ہے کہ ایون دین کے معاملے میں بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے میری پسند کا دین چاہیے۔ اور یہ جو بھی لوگ اللہ سے الگ دین، اللہ کے دین سے الگ کا دین کچھ چاہتے ہیں، یا کوئی اپنی چاہے اپنا مسلک ہو چاہے اپنا مذہب ہو الگ چاہتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیتے کہ وہ اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ کی مہلت ہے، صرف اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو اکھاڑ کے پھینک دے دنیا سے اور اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اس کا خلاصہ اب کیا ہوا کہ اگر یہود اور نصارہ نے بھی، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی بھی اب جو ہے اس دین محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا انکاری ہے، تو پھر اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے دین کو نہیں مانتا، وہ اس نے اپنا کوئی دین بنایا ہے، وہ اس کا اپنا خود ساختہ دین ہے۔ اور الیہ یرجعون، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو ہے فیصلہ، یہ انسان جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کا انجام دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ ٹھیک ہے، اب یہ ان کو اللہ نے جس حد تک ان کے ساتھ دلائل دینے تھے، جتنا سمجھانا تھا، پوری بات واضح کر دی، ان کو وارننگ دے دی کہ اب بس اس دین کو مان لو۔ اب بھی نہیں مانتے تو تم کیا کرو مسلمانوں، تم کہو، قل کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ آمنا، اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم سب کہیں، جب بھی مسلمان ہے وہ کیا کہے، ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی اوپر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط کہتے ہیں اولادوں کو، یعنی نسل سے جو کسی کی نسل سے اولادیں چلتی ہیں ان کو اسباط کہتے ہیں، پوتے پوتیاں اولادیں۔ تو حضرت یعقوب کی اولاد وما کو جو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی کافی انبیاء آئے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، وہ بھی نبی تھے، تو ان کے اسباط میں بھی جو انبیاء آئے ان میں بھی وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام والنبیون، اور انبیاء تمام انبیاء کرام من ربہم، اپنی رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بین درمیان احدٍ کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس اللہ کے لیے، مسلمون فرما بردار ہے۔ تو مسلمانوں کو اب کیا سکھایا گیا کہ تم کو کیا کرنا ہے، تم کو جو ہے یہ، اگر یہ یہود اور نصارہ صرف اپنے وقت میں جو ان انبیاء پر ایمان لانے کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے وقت میں جو نبی آئے ہم بس اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کتاب کو ہم اپنی اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں جو ہم کو دی گئی، تو تم ٹھیک ہے، تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، تم کو کیا کرنا ہے کہ تم کو کہنا ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے جتنے انبیاء بھیجے وہ اللہ کی طرف سے برحق تھے، اور ہم ان میں درجہ بندی نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ ہم کسی نبی کو برا کہتے کسی اور نبی کو اس سے اچھا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں درجات رکھے ہیں، لیکن یہ درجات اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پر فخر کریں، اس کی شخصیت پسندی میں پڑ جائے اور ہم کہیں میرا نبی تو، ہمارے نبی اچھے ہیں تمہارے نبی اچھے نہیں ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، جس طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا۔ مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے، ہمیں اس حد تک اور توحید کا پیغام لائے تھے، سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو
ہم یہ باتیں سب انبیاء کی ہم مانتے ہیں کہ یہ سب سچے نبی تھے. ہاں البتہ شریعت کو پر عمل کرنے کے لحاظ سے ہمیں اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور ایمان رکھنے کے لحاظ سے اور ان کو سچا نبی ماننے کے لحاظ سے ہمیں تمام انبیاء کو برابر درجہ دینا ہے. ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان کہ یہودیوں کے نبی کو ہم نہیں مانتے اور ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یا ہم عیسائی کے نبی کو نہیں مانتے کہ ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں. اور ہم جو ہے اللہ کے فرما بردار ہیں، چونکہ اللہ ہی نے سب کو بھیجا، اس لیے ہم اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہم مانتے ہیں، بس یہ ہمیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہمیں اس پر ہی ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس میں مسلمانوں میں اگر اتنے فرقے ہو گئے تو ہمیں عقل سے سوچنا ہے کہ اللہ کا دین تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایک نبی کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، تو پھر اتنے فرقے کیوں بن گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر خود غرضی آ گئی، کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر گمراہی آ گئی کہ وہ کسی نہ کسی شخصیت کے پیچھے چل دیے اور پھر وہ انہوں نے اپنے الگ الگ طریقے سے عقائد گھڑ لیے. تو ہمیں اس کا ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچا دین دیا گیا ہم اس کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا اس کے فرما بردار ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سوری یہ اگلی حدیث کی اس کی ہے. تو یہاں تو ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے. پھر آگے ہے ومن، اور جو یبتغی چاہے گا غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین فلن تو ہرگز نہیں یقبلا قبول کیا جائے گا منہ اس سے. اب ایک اور تاکید آ گئی، حالانکہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ میں کچھ اور چاہوں، تو اب اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو بھی کہہ دیا کہ تمہیں اب صرف ایک نبی کی بات ماننی ہے، اب یہی دین جو بولا ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر اس دین کے علاوہ اگر کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی اور دین چاہتا ہے جو اللہ کا اسلام اللہ نے دیا اس کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے تو اس سے اب قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے اب عیسائیت ہو گئی، چاہے یہودیت ہو گئی، چاہے مشرک ہو گئے، کوئی بھی ہے، یا چاہے مسلمانوں میں مختلف فرقے بن گئے اور اللہ کی اطاعت کی حدود سے باہر چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حدود سے باہر چلے گئے، یہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کا دیا ہوا جو دین ہے وہی قبول کیا جائے گا. اور وہ فی الآخرت، آخرت میں من الخاسرین، اگر کسی نے اور کچھ چاہا تو پھر وہ آخرت کا خسارہ، وہ سوچ لے کہ دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں ان کا ضائع کر رہے ہیں وہ، کیونکہ آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں ثابت نہیں اسے رد کر دیا جائے گا. یعنی اب دین اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب یا کوئی عقیدہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح دین کا علم سیکھیں، اور اس کے ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے، قرآن اور حدیث موجود ہے. ہمیں بس محنت کرنی ہے، ہمیں کوشش کر کے صحیح دین حاصل کرنا ہے. جب ہمارے پاس صحیح علم آ جائے گا تو خود بخود ہمارے دین کے اندر جو کچھ بھی باتیں آ گئی کہیں ادھر سے ادھر سے، جن کو ہم بغیر علم کے جو انسان اس پر چل رہے ہیں، تو ہم اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے خود بخود نکل جائیں گے، اگر ہم اچھی طرح سے قرآن کو سمجھ کے سیکھیں گے اور ہم حدیثوں کا علم حاصل کریں گے. آج مسلمانوں کے اندر یہ جو خرابی پھیلی ہوئی ہے اور کتنا انسان خسارہ اٹھا رہا ہے، اس سے کتنے نقصان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کرے اور مسلمانوں کو بھی صحیح دین کی توفیق دے اور سب کو جما دے. آمین.